لسٹ میں صرف 5 شعراء کا نام اور باقی ہے، 2 ہمارے ضلع کے ہیں اور 3 ضلع سے باہر کے ہیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو بس آپ کے بیچ زیادہ نہ بولتے ہوئے سیدھے سیدھے اپنے بجنور کے ان 2 مشہور شاعروں کو یکے بعد دیگر آپ کی خدمت میں پیش کروں، جو اپنے آپ میں اپنی مثال خود ہیں، اور دونوں کا شمار ہمارے ضلع بجنور کے بڑے شعراؤں میں ہوتا ہے۔ تو لیجئے پیش خدمت ہے بجنور کے سپر اسٹار شاعر اسلام قاری امتیاز اظہر بجنوری، جن کا ایک کلام بہت مشہور ہوا، دیوبند زندہ باد، دیوبند زندہ باد۔ ذرا دیوبند کے چاہنے والے کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں؟ آپ سب حضرات کو وہ کلام سننا ہے نہیں سننا؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں سنیں گے؟ تو میں جناب امتیاز اظہر بجنوری سے درخواست کر رہا ہوں کہ سیدھا سیدھا مائک پر آئیں اور اسی کلام سے آغاز فرمائیں۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، وہ معذرت کر رہے تھے، لیکن کمیٹی والوں نے کہا کہ اگر نہیں آئے تو 3 سال کے لیے نام لسٹ سے کاٹ دیا جائے گا۔ جب یہ سنا قاری امتیاز نے تو فوراً اینٹی بائیوٹک دوائی کھائی اور گاڑی میں بیٹھے اور فوراً یہاں اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ خیر وہ آئے یہاں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ امتیاز اظہر بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ بجنور میں یوں تو بہت سارے نعت خواں پیدا ہو چکے ہیں الحمدللہ، لیکن جب کوئی نہیں تھا اس وقت سے امتیاز اظہر بجنور کے جلسوں اور مشاعروں میں نعت نبی پڑھتا تھا، کبھی ہمارے بڑھاپور کی سرزمین میں، کبھی بجنور کی طرف، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ دیوبند کے اوپر جو کلام جناب امتیاز اظہر بجنوری نے لکھا پڑھا ہے وہ پورے ہندوستان میں مقبول ہوا ہے، اور دیوبند سے کون محبت نہیں کرتا؟ ہم سب دیوبند سے محبت کرتے ہیں، علماء دیوبند سے محبت کرتے ہیں، اور دیوبند کی عظمت کو کہاں تک بیان کروں؟ شاعر کہتا ہے کہ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ ہمارے بجنور کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی ریاست علی ظفر بجنوری نے دارالعلوم کے ترانے میں بہت قیمتی اشعار دارالعلوم کے اوپر کہے، اور انہوں نے لکھا کوہسار وہاں تب جاتے ہیں، طوفان وہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ یہ جو اتنی لمبی چوڑی تمہید میں نے دیوبند کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ اس لیے رکھی ہے کہ امتیاز اظہر بجنوری کو وہ کلام ضرور سنانا ہے جو انہوں نے علماء دیوبند کی شان میں پڑھا ہے۔ اب آپ کے سامنے امتیاز اظہر بجنوری اس تمہید کے ساتھ کہ سنبھلتا نہیں ہمارے سنبھالے، آپ کا علاقہ آپ کے حوالے۔ امتیاز صاحب ماشاءاللہ یہ ایک اعلان سماعت کر لیں، آنے والی 23 نومبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ عظیم الشان مشاعرہ اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں، ڈائز بہت ہی معتبر صدر محترم حکیم حضرت علامہ مولانا کامل صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرمائے۔ تمام علماء کابرین یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک ایک کا نام لوں گا تو یقین جانیے جو میرا وقت ہے اسی میں صرف ہو جائے گا۔ بس سیدھے سیدھے چاہتا یہ ہوں کہ میں حضرت مولانا اسجد رحمانی، یقین جانے فل فارم میں نظر آ رہے ہیں، مجھے سپر اسٹار کہنا ہے تو آپ سپر ڈوپر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی مزہ آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہہ کے دکھائیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یقین جانے میری واقعی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور میں نے منع بھی کر دیا تھا، لیکن 4 مصرے پڑھتا ہوں کیونکہ میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا اس صفائی میں، کیونکہ ہر شاعر کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے طبیعت کے حوالے۔ تمام یہاں تشریف فرما میرے استاد حضرت قاری سید الرحمان صاحب دامت برکاتہ بھی تشریف رکھتے ہیں، سماعت کریں۔ عطا کریں امتیاز بھائی کہ پریشان ہوتا پریشان ہوتا نہ حیران ہوتا۔ اسٹیج سے توجہ خصوصی اگر بات صحیح ہو تو تائید ہونی چاہیے۔ استاد ماہر صاحب سماعت کرتے ہیں جی۔ کہ پریشان ہوتا نہ حیران ہوتا، سلامت اگر تیرا ایمان ہوتا، سلامت اگر تیرا ایمان ہوتا، پریشان ہوتا نہ حیران ہوتا، سلامت اگر تیرا ایمان ہوتا، تجھے رہبری کی
بہت خوب امتیاز بھائی، اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، کمال کر دیا، بہت خوب بھائی، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ 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 واہ، بہت خوب بھائی، امتیاز بھائی زندہ باد، ارے واہ، بہت یقین جانیے بہت اچھا سن کے بتایا جی ماشاءاللہ، کیا کہنے بھائی، ارے بہت شکریہ۔ دیکھیں استاد ماہر صاحب کی مجھے دعائیں مل گئی، اور یقین جانیے یہ مشاعرہ جو ہوتا ہے نا، جس طرح نوگاں مشاعرے کے شاعر لوگ انتظار کرتے ہیں نا، اس مشاعرے کا بھی اسی طرح ہوتا ہے ماہر صاحب، حقیقت بتا رہا ہوں آپ سے۔ امتیاز بھائی آئندہ سال بے صبری سے انتظار کیا جائے گا اس مشاعرے۔ ہاں انشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کی یہ پوری کمیٹی، جناب دلشاد ممبر صاحب، حافظ شہادت، قاری شہادت صاحب، اور فرید صاحب، جناب قاری عارف صاحب، ان کی یقین جانیے ان کا اخلاص للہ ہی ہے، اخلاص سے ہی پروگرام کامیاب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ رکھے دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، مفتی اخلاق صاحب بدر خاص جی کہ عنایت، پریشان ہوتا نہ حیران ہوتا، سلامت اگر تیرا ایمان ہوتا، سلامت اگر تیرا ایمان ہوتا، تجھے رہبری کی ضرورت نہیں تھی، اگر تیرے ہاتھوں میں قرآن ہوتا، پریشان ہوتا نہ حیران ہوتا، سلامت اگر تیرا ایمان ہوتا۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سن کر مفتی عبداللہ صاحب بدر خان عطا کریں بھائی، 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، مفتی عبداللہ صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، سلیم پور گڑی والے، عطا کریں بھائی، سبحان اللہ، یہ 4 مصرے اور سماعت کریں حضرت۔ بہت خوب، امتیاز بھائی زندہ باد، بڑھیں، سماعت کریں۔ عنایت، پریشان ہوتا نہ حیران ہوتا، سلامت اگر تیرا ایمان ہوتا۔ ملاحظہ کریں کہ جو رحمت کا بخشش کا سامان لائے، وہ ہے پیارے آقا جو قرآن لائے، وہ ہے پیارے آقا جو قرآن لائے، جو رحمت کا بخشش کا سامان لائے، وہ ہے پیارے آقا جو قرآن لائے۔ چلو ان کے نقشے چلو ان کے نقشے قدم پر اے ازہر، جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو قرآن لائے، وہ ہے پیارے آقا جو قرآن۔ بہت خوب بھائی، واہ بھائی واہ، مشاعرہ کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ، سبحان اللہ بھائی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے حضرات یہاں سے ایک مسئلہ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، عطا کریں دو بھائی، تین شعر اور پڑھتا ہوں، سماعت کریں عنایت، مترفہ، جی پھر انشاءاللہ جو حضرت نے حکم دیا ہے بس اس کی تعمیل کروں گا اور جگہ لے لوں گا۔ سماعت کریں۔ عنایت، ہو گیا ہے ہو گیا، انداز دیکھیں بھائی، لہجہ دیکھیں، واہ، ہو گیا بھائی ہو گیا، ہو گیا ہے وہ چہیتا نبیوں کے سلطان کا، ہو گیا ہے وہ چہیتا نبیوں کے سلطان کا، سلطان کا، سلطان کا، ہو گیا ہے وہ چہیتا نبیوں کے سلطان کا، راستہ اپنایا جس نے، راستہ اپنایا جس نے سنت و قرآن کا، ہو گیا ہے وہ چہیتا نبیوں کے سلطان کا، ہو گیا ہے وہ چہیتا نبیوں کے سلطان کا۔ مفتی اخلاق صاحب بیٹھے ہیں نوگاں سے تشریف لائے ہیں، شعر ملاحظہ کریں عنایت عطا کریں، کہ فیصلہ سن
फैसला कल सुन। नबी का बन रहा था होशियार, फैसला सुनकर नबी का बन रहा था होशियार। इंशाअल्लाह ये मैं शेर जहाँ पढ़ रहा हूँ, उलमाए काबरीन यहाँ बैठे हैं, जहाँ इशारा करने की कोशिश की है पूरे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, पगड़ी के साथ समाप्त करें कि फैसला सुनकर नबी का बन रहा था होशियार। फिर उमर ने राह दिख, फिर उमर ने रास्ता, फिर उमर ने रास्ता दिखलाया कब्रिस्तान का। गया है जिंदाबाद नबियों के सुल्तान का। ये है कारी इम्तियाज अजहर बिजनौरी, हुसैन के चाचा। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत खूब। हो गया है वो चहीता नबियों के सुल्तान। एक शेर पढ़ता हूँ बस, समाप्त करें। इनायत। बहुत शुक्रिया, समाप्त करें कि ये उमर फारूक के ही अल्लाह, शेर सुने भाई। ये नाम की तासीर है। तासीर है। वाह 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 वाह। इन्हें दोनों को अलग अलग कर दो। ये उमर के नाम की तासीर। हजरत शेर है। पढ़े उधर देखें कि ये उमर फारूक के ही नाम की तासीर है। ये उमर फारूक के ही नाम की तासीर है कि दम निकलता है उमर के, दम निकलता है उमर के नाम से शैतान का। तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, हजरत उमर फारूक, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, हजरत सदर मोहतरम मौलाना कामिल साहब। वाह भाई वाह वाह वाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। यकीन जानिए आप आवाज और लहजा नहीं देख रहे हैं, आज तरन्नुम नहीं देख रहे हैं, आज आप शायरी सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। उस्ताद बहुत शुक्रिया आपका। वाह भाई वाह। हो गया है वो, अब एक शेर हो सकता है बस अता ताज़ा समाप्त करें कि हो गया है वो चहीता नबियों के सुल्तान का। हो गया है वो चहीता नबियों के सुल्तान का। एक बिल्कुल अलग पहलू से, अलग मफहूम से एक शेर बांधने की कोशिश की है। मुफ्ती साहब समाप्त करें अता करें। कि रुक गई जब, रुक गई जब ऊँटनी अयूब अंसारी के घर। रुक गई जब ऊँटनी अयूब अंसारी के घर। रुक गई जब ऊँटनी अयूब अंसारी के घर। हाल ना पूछो फिर उनका, हाल ना पूछो फिर उनका, उनके दस्तरखान का। हो गया हजरात, जो शायरी हो रही है वाकई कमाल की शायरी हो रही है। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। यकीन जानिए बहुत खूब भाई, बड़ी दुआएं मिली इम्तियाज भाई। इतना तो डॉक्टर साहब पढ़िएगा ने भी काम नहीं किया जितना आपकी दुआएं ने काम किया। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत खूब भाई, सुभान कि अल्लाह। हो गया है वो चहीता नबियों के सुल्तान का। नाइट साहब इसमें शेर और भी है लेकिन छोड़ के चल रहा हूँ। बस एक मरतबा पूरा मजमा इन उलमाए देवबंद यहाँ तशरीफ फरमा है, आ जाए भाई। एक बार दीदार कर ले, जल्दी से दीदार कर ले। हाँ, उसके बाद वो पढ़ूंगा यहाँ से। अरे ताज़ा शेर है मेरा, वो देवबंद वाली बात में पढ़ेंगे। ये शेर सुने कि हो गया है वो चहीता नबियों के सुल्तान का।
متقی صاحب تو آہا ہاں اب ایسے یہاں سے شعر سنجھے مفتی سے جی سماعت کریں تا کریں کہ قاسمیت ذرا ذرا قاسمیت والا ہاتھ اٹھائیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ قاسمیت سے ہے نسبت حق کے شیدائی ہے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ قاسمیت سے ہے نسبت حق کے شیدائی ہے یہ قاسمیت سے ہے نسبت حق کے شیدائی ہے یہ حق کی خاطر کر لیا حق کی خاطر کر لیا کرتے ہیں سودا جان کا ہو گیا ہے وہ چہیتا نبیوں کے سلطان کا ہو گیا ہے وہ چہیتا نبیوں کے سلطان کا بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا سن کا بتلایا بہت پڑھیے گا وہ کلام امتیاز بھائی چند اشعار پڑھ دیجیے گا جی ہاں پڑھیے گا بھائی دیوبند والا آج جمعرات ہے اور سب دیوبند والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اچھا 4 مصرے اس سے پہلے وہی پڑھنے کے ویسے حیدر بھائی یوں کہہ رہے تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہے 2-3 مصرے پڑھیں گے اور بیٹھ جائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے ان کو بلا لیتے ہیں لیکن جب نوٹ آپ دیکھ رہے ہیں گاندھی جی کا دیدار کر رہے ہیں تو آپ کو بھی مزہ آ رہا ہے خیر کوئی نہیں آپ سب تیار ہیں کون کون تیار ہے بھائی اور سننے کے لیے ادھر ہاتھ اٹھا کے بتائیں لیکن دیکھیں میری طبیعت خراب ہے تو آپ کو ساتھ دینا پڑے گا اس میں دیکھیں انشاءاللہ لیکن نوٹ کے ساتھ ساتھ جب ماہر جیسے شخصیت کی داد اور تحسین ملتی ہے نا شاعر کو اور کیا چاہیے ہوتا جو شاعر ہوتے ہیں نا جو لکھتے ہیں انہیں اور کچھ نہیں چاہیے داد و تحسین چاہیے یہاں سے ایک مطلب شعر سماعت کریں جی نایت دیوبند والے جی انشاءاللہ پڑھیں بھائی اصل میں دیوبند والے ہی 4 مصرے اس سے پہلے بھی سماعت کریں عنایت اصل بات یہ ہے امتیاز بھائی کمیٹی والے پریشان اس لیے میری پہچان مصطفیٰ کمیٹی والے پریشان اس لیے ہیں کہ اس پروگرام کی پرمیشن بہت مشکل سے ملی ہے اور وہ بھی 10 سے 11 بجے تک میرے خیال سے ایک شعر یہ پر سن لو ایک شعر اس کا سنو سماعت کریں میری پہچان مصطفیٰ ہے میری شان مصطفیٰ میری پہچان مصطفیٰ ہے میری شان مصطفیٰ کہ تجھ پہ ہمیشہ رب کا یہ انعام رہے گا تجھ پہ ہمیشہ رب کا یہ انعام رہے گا حشر دیوبند تیرا نام رہے گا تا حشر دیوبند تیرا نام رہے گا تجھ سے نہ مٹ سکے گا خدا کی قسم کبھی جب تک رہے گی دنیا یہ اسلام رہے گا میری پہچان مصطفیٰ ہے میری شان مصطفیٰ میری پہچان مصطفیٰ ہے میری شان مصطفیٰ سلام علیکم پڑھ دیجئے گا ہم نے تو آپ کو بلائے اس لیے تھا چاہے آپ ایک شعر پڑھ دے میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں دیکھئے گا یہ سب تیار بیٹھے ہیں ہم دوائی وہ دیتے ہیں جو کام کرتی ہے ایسی دوائی نہیں دیتے جو کام نہ کرے میرے مشفق میرے رہبر میرے مشفق میرے رہبر میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں مجھے ہو کیوں کسی کا ڈر میرے دیوبند والے ہیں دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد زندہ باد دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد کہ دیوبندی عالموں کی پوچھئے مت شان کا دیوبندی عالموں کی پوچھئے مت شان کا جان دے کر بھی نہ کرتے سودا جو ایمان کا دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے
زندہ باد اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود ہندوستان پر ہے احسان مصطفیٰ گونجے گا 4 کھوٹ اس نانوتوی کا نام بانٹا ہے جس نے باد عرفان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سامعین